بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم داستان کربلا کے 7ویں حصے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سفیر روم کی حیرت اور تنقید۔ مجلس میں روم کا ایک عیسائی سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور بولا، بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا ہے، اور نفرت کے ساتھ لبوں پر چھڑی مار کر بڑے تفاخر سے اور بڑی تمکنت کے ساتھ فرعونیت کے روپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کاش آج غزوہ بدر میں مرنے والے میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو، ہم نے تمہارے مرنے کا بدلہ نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یزید کے اس کھلے اعلان کے بعد کیا اب بھی اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ کیا اب بھی اسلام کے ساتھ اور جنت کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، جو برملا اس نواسہ رسول کے لبان اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے بزرگ زندہ ہوتے جو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان بدر میں مارے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین کی صورت میں نبی کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یہ تعلق تھا اس بدبخت کا اللہ کے نبی اور اس کے خاندان اور اس کے دین کے ساتھ۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ہمارے رسول کا بیٹا ہے۔ وہ عیسائی کانپ اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجلس میں کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم ساری کی ساری امت سالہ سال سے اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں اور تمہارے کعبے کی طرح چل کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حرز جان بناتے ہوئے ہیں، اور تم اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہاں اس مجلس میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اپنی بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ الغرض اس قسم کی گفتگو اور واقعات دربار یزید میں پیش آئے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے خوشی منائی اور فخر کیا، ابن زیاد کو انعام و اکرام دیا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں اور جس اقتدار کی خاطر اس نے یہ سارے مظالم ڈھائے ہیں وہ خطرے میں ہے اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ گئے ہیں، تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور بھولا مسکین بن کر کہنے لگا، برا ہو ابن زیاد کا جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیتا چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت سفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ میں اس کے اس فعل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے بہت جبر کیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنیاد پر بعض کو تااندیش اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین سے خوش نہ تھا اور اسے اس واقعہ سے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ ایسی سوچ رکھنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ابن زیاد کی اس کارروائی سے ناخوش تھا تو پھر ان سے اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ چلو قتل کا قصاص لینا دور کی بات ہے، ان دونوں کو معزول کیوں نہ کیا یا ان کے عہدوں میں کمی کیوں نہ کی؟ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے باز پرس تک نہ کی، نہ کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا، ان کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جو مگرمچھ کے آنسو بہائے اور چکنی چپڑی باتیں کی، وہ سب اپنے سیاسی انجام سے بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تھیں، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
بعد ازاں اس ظالم نے امام علی مقام کے سر اور باقی سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ کیا یہی یزید جو قتل حسین پر خوش نہیں ہے؟ اگر خوش نہیں تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا؟ یزید پلید ابن زیاد اور ابن سعد کی صفاقانہ کارکردگی سے بدل و جاں خوش تھا اور محض اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ بدظن نہ ہو جائیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس بھی نکالا گیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ جب یزیدی لوگ سروں کو لے کے گھوم رہے تھے تو اس وقت ایک مکان کے قریب سے گزرے، اندر سے کسی شخص کی آواز آئی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تو نے سوچا کہ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ اس وقت امام پاک کے سر مبارک نے فصیح زبان میں کہا جس کا ترجمہ میرا قتل کیا جانا اور یوں گلیوں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے حکم پر دمشق میں پھرایا جا رہا تھا۔ ان کے نیزے کے سامنے ایک دمشق کا شخص جا رہا تھا اور وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ کہف اور رقیم کے لوگوں کے واقعات بہت عجیب ہیں تو اللہ پاک نے سر حسین کو زبان عطا کر دی اور امام حسین کے سر انور نیزے کی نوک سے فصیح زبان میں بولا کہ کہف اور رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والوں، نماسہ رسول کا سر کٹ کر نیزے پر سوار کیا جانا یہ کہف کے واقعہ سے بھی عجیب تر ہے اور زیادہ دردناک ہے۔ امام علی مقام کے اس واقعہ کے بعد امام علی مقام کے اس مقدس قافلے اور بیبیوں کو پھر مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں جب مدینہ پہنچا تو شہر مدینہ کی گلیوں میں قیامت بپا ہو گئی، ایک کوہرام مچ گیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کے زارات کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ کی گلیوں کی خاک جس پر حسین کا بچپن گزرا تھا، اس خاک کے ذرے اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے؟ مدینہ کی فضاؤں میں جہاں حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر سانس لیتے رہے، ان فضاؤں کی افسردگی کا عالم کیا ہوگا؟ مدینہ کے در و دیوار کیا کہتے ہوں گے؟ وہاں کے بزرگ اور نوجوان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ارے گنبد خضرا کے سائے کیا کہتے ہوں گے؟ اور حضور کے روضہ اطہر کی فضائیں کیا کہتی ہوں گی؟ یہ معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت آ گئی، مزید قارونیت آ گئی، اس کی بدکاری میں اضافہ ہو گیا، نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو پہلے ہی تھا لیکن اب شراب خوری کی کوئی حد نہ رہی، بدکار تو پہلے ہی تھا لیکن اب ستیلی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا۔ الغرض ایوب و نقائص کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، لوٹ مار کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اس کی بیعت کا انکار کرنا ضروری ہو گیا ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور آسمان سے پتھر برسنے لگیں۔ چنانچہ مدینہ اور مکہ والوں نے برملا یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو یزید نے اپنے خلاف بغاوت سمجھا اور مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت 20,000 فوجیوں کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مدینے پر حملہ کر دو اور میں 3 دن کے لیے تم پر مدینہ کو حلال کرتا ہوں، جو تمہارے جی میں آئے کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ کردار ہے اس بدبخت یزید کا جسے کبھی امیر المومنین کہا جاتا ہے اور کبھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، کبھی اسے مومن اور جنتی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ یزید
یہ ہے اس کا دینی کردار، یہ ہے اس کی جنتی سیرت، جو 20,000 کا لشکر نواسہ رسول کی شہادت کے بعد مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ حرہ پیش آیا۔ یزیدی فوج نے مدینے کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے خندق سے اپنی مخالفت کی پتھراؤ کرتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤ اب ہم بدر اور احد کے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے، اپنی خچر، اپنی اونٹ، اپنی سواریاں حضور کے روضہ اطہر اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں۔ مسجد نبوی ویران ہو گئی، اس کی بے حرمتی ہونے لگی۔ 3 دن تک میرے آقا کی مسجد میں اذان معطل رہی، نمازیں معطل ہو گئیں اور 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔ آپ وفاء الوفا، لا ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء جیسی معتبر کتب تواریخ و تفسیر اٹھا کر دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ پر کیا قیامت ڈھائی۔ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین اور تبع تابعین میں سے تقریباً 10,000 مقدس ہستیوں کو بے دریغ تہہ تیغ کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور عوام پر بے پناہ تشدد روا رکھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسی موقع پر شہید ہوئیں، اور حضور کے صحابی ابو سعید خدری جو نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی مبارک سفید تھی۔ حضور کے دیدار کی طلب لے کر مدینہ میں مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ یزیدی لشکر نے پوچھا، بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں آقا دو جہاں کا صحابی ہوں، ابو سعید خدری میرا نام ہے۔ ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر تماچے مارے اور واپس گھر بھیج دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی عبادتیں، نمازیں، جماعتیں معطل رہیں۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ میں پاگل، دیوانہ اور مجنون بن کر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اطہر میں منبر کے قریب چھپ گیا۔ پکڑا بھی گیا لیکن مجنون سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی منبر پر بیٹھا رہا۔ کوئی اذان کی آواز مسجد میں نہ اٹھتی تھی، جماعت کا اہتمام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی تھی اور میں روضہ رسول کی اذان کو سن کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ یہاں اپنے مقاصد اور ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹے۔ چونکہ مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اہل مکہ کو بھی سزا دیں۔ اسی اثنا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ مر گیا، جس نے مدینہ پاک کے کھلے بندوں میں بے حرمتی کی۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک جو شخص میرے شہر مدینہ کے لوگوں کو معمولی سا بھی خوف زدہ کرے گا، اللہ پاک اسے یوں ختم کر دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، جو میرے مدینہ والوں سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ پاک اور فرشتے قیامت تک اس پر لعنت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تعجب ہے کہ شہر مدینہ میں رہنے والے ایک بدوی کی ہراساں کرنے والا تو خدا کی لعنت اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا مستحق ٹھہرے، اور نواسہ رسول اور پورے خانوادہ رسول کو کچل دینے والا اور ان کی شہادت پر فتح و نصرت کے جشن منانے والا بدستور مومن رہے۔ کم از کم یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مدینہ پر حملہ کرنے والا یزیدی لشکر کا سپہ سالار جب مر گیا تو ایک عورت کے دل میں خیال آیا، اس شخص نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، ذرا اس کا حال تو معلوم کرنا چاہیے۔ روشن ضمیر اور ایماندار عورت تھی، اس روحانی نظر سے بہرور تھی جو عالم برزخ کے واقعات کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ چنانچہ اس نے آ کر قبر کھودی تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 2 اژدہے اس کی قبر میں موجود ہیں، ایک اس کے سر پر پھنکار رہا ہے اور دوسرا ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ملعونوں کے لیے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ عذاب ان کا مقدر ہے۔
سورہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کیا ہے۔ یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ پھر ان حرکات کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے تک حرم مکہ کی بے حرمتی کی گئی۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر یزیدی لشکر نے پتھراؤ کیا، اس کی چھت اڑ گئی، خانہ کعبہ کی عمارت شکستہ ہو گئی، مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اسی اثنا میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جا رہی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، عین اسی وقت اطلاع آئی کہ بدبخت یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا ہے۔ جب اس کے حکم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پتھر کی بارش کی جا رہی تھی، وہ اس وقت درد کلنج میں مبتلا تھا۔ 3 دن تک درد سے تڑپتا اور بلبلاتا رہا اور حکومت کرنے کی حسرت دل میں لیے واصل جہنم ہو گیا۔ لشکر یزید نے محاصرہ ختم کر دیا اور دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم و ستم اور جور و بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فسق و فجور، ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور مباحات کا جو طوفان یزید کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے اٹھا تھا اور ہر قدر انسانی کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہیں رک گیا اور یزید کے مرتے ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ یزید کو اس کے اعمال کی قباحتیں سمیت قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے بدنامی، لعنت، نفرت اور آگ کا طوق گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کے مظالم اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ آج کوئی اچھے الفاظ میں اسے یاد کرنے والا نہیں، ہر کوئی اس پر لعنت بیچتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبر میں تشریف لے گئے۔ لیکن آج بھی کروڑوں افراد ان کی یادوں میں آنسو بہانے والے، اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور ان کی مدح و ستائش کرنے والے موجود ہیں، جو ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پرستوں کے شہنشاہ اور راہ حق میں جان دینے والوں کے امام تھے۔ اس لیے دین و ایمان کے راستے میں شہید ہونے کے باعث وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کی یادیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔